السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ لا ینال السعادۃ والکرامۃ الا من اطاعہ واتقاہ، ولا تطیب الحیاۃ الا بالقرب منہ ونیل رضاہ، احمدہ جل فی علاہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے۔ کوئی شخص سعادت اور عزت حاصل نہیں کر سکتا مگر وہی جو اس کی اطاعت کرے اور اس کا تقوی اختیار کرے، اور زندگی خوشگوار ہو نہیں سکتی مگر اللہ کے قرب اور اس کی رضا کو پا لینے سے۔ میں اس کی حمد کرتی ہوں جو اپنی برتری میں عظیم ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ کچھ بچیوں کے قرآن مجید کی تکمیل ہوئی ہے اور کچھ لوگ ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ آپ سب مبارک کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ان بچیوں کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے والدین کے لیے اور ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس راستے پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ کہیں اور تو نہیں جانا، واپسی اسی کی طرف، آئے بھی وہیں سے ہیں، جانا بھی وہیں ہے۔ اور اس زمین پر جتنا بھی عرصہ ہے ہمارا، وہ دراصل ایک مقصد کے لیے ہے۔ آنے اور جانے کے بیچ میں جو وقفہ ہے اس کا ایک پرپز ہے، اور وہ پرپز کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا بندہ بن کے رہنا، اطاعت کرنا، اور اس اطاعت میں اللہ کا فائدہ ہے یا بندوں کا فائدہ ہے؟ بظاہر تو ایسے لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یوں لگتا ہے جیسے شاید نعوذ باللہ کو اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا کہ ہم اس کے لیے بنائے گئے کہ اس کی کوئی خدمت کر سکیں یا اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں۔ کیا اس کو ضرورت ہے ہماری؟ اس کی عبادت کے لیے، اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے، اس کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے تو پوری کائنات حاضر ہے، اس کو ہماری تو ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے ہمیں یہاں بھیجا اور ساری چیزوں کو ہمارے لیے بنا دیا، یہ نعمتیں ہمارے لیے۔ لیکن ہمیں کیا بتایا گیا کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے میرے طریقے کے مطابق چلنا ہے، میری اطاعت کرنی، کیونکہ عبادت کا دوسرا نام اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم بچ سکیں۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے اس دنیا میں آئے تھے۔ کیوں پیدا کیا اور کیوں عبادت کا حکم دیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ دنیا اور آخرت کی ناکامی سے۔ تو گویا دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچنے کے لیے، مسائل اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی اطاعت کریں۔ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے ہمیں طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اطاعت کیسے کرنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے۔ ایک ہے اللہ کی چاہت، اللہ کا طریقہ، اور ایک ہے ہماری خواہشات اور ہماری چاہت۔ اس میں سے ہمیں چوز کرنا ہے کہ زیادہ
فائدہ کس کی اطاعت میں ہے؟ اپنے نفس کی اطاعت میں ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں. اور ریزن ویری ویری آبویس، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا. خلقکم، ہم خود تو نہیں بنے. اس کو پتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمارے لیے کیا فائدے کی چیز ہے اور کیا نقصان کی چیز ہے. لہذا کامیاب وہی ہے جو اس کے طریقے پہ چلے گا. اور اس کے طریقے پہ چلنے کے لیے اس نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہم ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں اور طریقہ ڈھونڈتے رہیں. اس نے باقاعدہ پیغمبر بھیجے، ان کو کتابیں دی، اور ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مکمل کر دیا. اور پھر ہمارے لیے ایک ایسی کتاب بھیجی جو کیا ہے؟ محفوظ کتاب ہے، جس میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو تھام لیں. یہ صرف یہ سفید کاف والوں کے لیے نہیں ہے یہ کتاب، بلکہ کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے. اور قیامت کے دن کامیابی کا دار و مدار بھی اس پر ہے کہ کس نے اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کی اور کس نے اس کتاب کی اور کتاب و سنت کی خلاف ورزی کی. تو کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب پر عمل کرنے والا بھی بنا کے بھیجا. ایک رول ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، ان کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا. انہوں نے ہمیں کتاب پر عمل کر کے بتایا کہ اس کتاب پر عمل کیسے کرنا ہے، اور پھر ہمیں ساری زندگی کا طریقہ سکھا دیا. لہذا ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ کامیاب ہونے کے لیے کتاب اور سنت کو تھام لینا چاہیے. صرف کورس کی حد تک نہیں، کورس کے بعد بھی. لیکن کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہم اپنے لیے کچھ پلان کریں، کوئی منصوبہ بنائیں، کوئی طریقہ اختیار کریں. ایک تو یہ کہ جہاں سے آپ نے پڑھا ہے اس مرکز کے ساتھ جڑ کر رہیں. اب بتائیے کہ کیا دنیا میں یہ چیز مشکل رہ گئی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ رابطہ کیسے رکھیں؟ کیا ایسی کوئی مشکل ہے؟ اب کتنے ذرائع آ گئے ہیں جڑنے کے، اکٹھے رہنے کے، چاہے فزیکلی چاہے ورچولی. تو اگر آپ فزیکلی کیمپس میں آ سکتے ہیں تو ضرور تشریف لائیے، اور اگر فزیکلی نہیں آ سکتے تو پھر ورچولی آپ کنیکٹڈ رہیے. جتنا زیادہ کوئی شاخ، کوئی پھول، کوئی پتا اپنے درخت سے جڑ کے رہتا ہے تو اتنا ہی اس پر بہار رہتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو پتا کٹ کے گر جاتا ہے اس کا انجام دیکھا ہے آپ نے؟ یہاں تو پتہ نہیں خزاں آتی ہے کہ نہیں، لیکن کچھ ملکوں میں باقاعدہ خزاں نظر آتی ہے جب سارے پتے جڑ جاتے ہیں. یہاں تو کراچی تو ماشاءاللہ ایور گرین ہے، جب آؤ گرینری ہوتی. سردیوں میں آؤ، گرمیوں میں آؤ، جس مرضی موسم میں آؤ، سبزی سبز ہے. کتنے خوش قسمت ہے آپ. یہ الگ بات ہے کہ آپ درخت نہ لگائیں، پودے نہ لگائیں، پھر یہ تو آپ کی اپنی غلطی ہے نا. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو بڑے خوبصورت موسم سے نوازا ہے. اس وقت میں پنجاب سے آ رہی ہوں اور اتنی دھند ہے وہاں کہ میں لاہور میں تھی 2 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے سورج نہیں دیکھا، اور یہاں آ کر اتنا سکون آ رہا تھا کہ الحمدللہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کا شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں. بہت سی نعمتیں جن کا ہم احساس بھی نہیں کرتے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسی نظر دے کہ جو نعمتوں کو پہچان سکے، ایسا دل دے کہ جو نعمتوں پر شکر گزار ہو. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ وہ پتا جو اپنے درخت سے جڑا رہتا ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس پہ پھر بہار آ جاتی، اس ٹہنی پہ پھر بہار آ جاتی. وہ ٹہنی اگر خزاں میں کچھ سوکھ بھی جائے لیکن جڑی رہے تو پھر ہری بھری ہو جاتی، پھر اس پہ پھول پھل لگ جاتے ہیں، بلکہ مزید پتے اس سے نکلتے ہیں. آپ نے پودوں کو کبھی گرو ہوتے ہوئے دیکھا اور اس پہ غور و فکر کبھی کیا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس میں مزید پتے آ چکے. مومن کی مثال کیا ہے؟ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ
اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها کذالک یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتفکرون. مومن کی مثال ایک مضبوط درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں. اصلها ثابت، مضبوط جڑیں ہیں. وفرعها فی السماء، جس کی شاخیں آسمان تک جاتی. اب دور سے دیکھیں تو وہ آسمان کے ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے جڑی ہوئی ہیں بلندی کی وجہ سے. جو پودے زمین پر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی ان کی شاخ آسمان کے ساتھ لگی ہوئی دیکھی؟ لیکن جو پودے بلند ہو جاتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، جو ہر سال نئی نئی شاخیں نکالتے رہتے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان پر پہنچے ہوئے ہوں. تو جو طالبات انشاءاللہ آئندہ زندگی میں جڑ کر رہیں گی، چاہے واٹس ایپ گروپس کے ذریعے، چاہے روزانہ آ کر، چاہے کسی کورس میں کوئی خدمت کر کے، پڑھا کے، یا اس کو چلا کے، یا کوئی سروسز دے کے، تو انشاءاللہ ان پر کبھی خزاں نہیں آئے گی. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں. کیونکہ جب تک انسان اس قرآن سے، اور صرف قرآن سے نہیں، قرآن والوں سے جڑا رہتا ہے. دو چیزیں، قرآن سے بھی جڑنا ہے، قرآن والوں سے بھی جڑنا ہے. دین سے بھی جڑنا ہے، دین والوں سے بھی جڑنا ہے. کیونکہ دین والے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتے ہیں. ان کے ساتھ مل کر ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ایک انرجی ملتی ہے. اس وقت آپ ایک انرجی فیل کر رہے ہیں. یہی اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوتے اکیلے تو یہی انرجی ہوتی؟ نہیں، یہ یہاں آ کر ہی ملی نا. تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. جب ہم انسٹیٹیوٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر ہماری انرجی کا لیول کچھ اور ہو جاتا ہے. ہماری خوشی کا ایک اور ہی سما ہوتا ہے. خاص طور پر اگر ہم قرآن کلاس میں بیٹھ جائیں، یا لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوں، آنے والوں کو گائیڈ کر رہے ہوں، ان کی کوئی خدمت کر رہے ہوں، کسی بھی قسم کا کوئی کام کر رہے ہوں، جب وہ لوجہ اللہ ہوتا ہے، اللہ کے چہرے کی خاطر کیا جاتا ہے، تو اس کے بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ایمان کا لیول بڑھتا ہے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو تقوی کا لیول بڑھتا ہے، توکل بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے، شکر بڑھتا ہے، ذکر میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی خشیت بڑھتی ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ کی ہیبت دل میں آتی ہے، اور بے شمار فائدے ہیں. یہ تو صرف میں اندر کے چھپے ہوئے دل کی حالت بتا رہی ہوں، جو کیفیات دلوں پر گزرتی ہے اس کی بات کر رہی ہوں. اور ظاہر میں جو فائدے ہوتے ہیں ان کے تو کیا ہی کہنے. اس لیے جڑ کر رہیے، کسی بھی طرح جڑ کر رہیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کا جو بھی کلاس کا گروپ تھا، واٹس ایپ گروپ، اس میں جو بھی آپ کو نئی نئی انفارمیشن ملتی رہتی ہے، اس کو خود بھی دیکھیے اور اوروں تک بھی پیغام کو پہنچائیے. کیونکہ استقامت کا، دین پر جمے رہنے کا، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، اس کو قائم رکھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک لے جائیں. کیونکہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں بھی ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. کس کام میں؟ لڑائی جھگڑے میں نہیں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ٹیم ورک کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تو یہ کام جب ہی ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ ایسے کام کرنے والوں کے ساتھ مل کر چلیں. تو اس میں آپ نے نہ صرف یہ کہ وہ اپنے لیے بلکہ پھر آگے بھی میسج پہنچانا ہے. کیا ہمارے ملک میں کوئی اخلاقی خرابیاں ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی ذہنی مسائل ہیں؟ کوئی ڈپریشن، کوئی پریشانی، کوئی آپس کے گھریلو جھگڑے، کوئی ناچاکیاں، کوئی بے چینیاں ہیں کہ کوئی نہیں؟ ہے نا؟ کیا ان کو ختم ہونا چاہیے یا ان کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے؟ ختم ہونا چاہیے. حل کس کے پاس ہے؟ حل قرآن و سنت میں ہے. یعنی قرآن ہمارے دلوں کی بہار ہے. قرآن ہمارے دلوں کی بہار ہے. وہ دعا آپ نے یاد کی ہوگی، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک
ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اور میرے سینے کیا نور بنا دے، میرا سینہ روشن کر دے. جب دل روشن ہو جائے، دل سے اندھیرے دور ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے نا. اندھیرے میں تو وہ مزہ نہیں ہے کہ جو روشنی میں، ہاں اندھیرے میں ان کو مزہ آتا ہے جو صرف سونا چاہتے ہیں، سو کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان کو تو روشنی چاہیے. وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ ہَمِّي وَغَمِّي. اللہ اس قرآن کو میرے غموں کا مداوا بنا دے اور میرے ہم، فکر، پریشانیوں، انگزائٹی اور غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے گا اس کا غم خوشی سے بدل جائے گا. یعنی ایک طرف آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، دوسری طرف آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ قرآن کو میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے غم دور نہ ہو. دوا موجود ہے، مریض کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے، لہٰذا وہ تکلیف میں ہیں، خود بھی اور ان کے ساتھ دوسرے بھی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مرہم بن جائیں، ہم لوگوں کے لیے خوشیوں کا پیغام بن جائیں، ہم لوگوں کے لیے روشنی کا پیغام بن جائیں، ہم لوگوں کے لیے قرآن کی طرف آنے کا ذریعہ بن جائیں. تو اس کے لیے آپ انسٹیٹیوٹ میں بھی لوگوں کو لائیں گے اور خود انڈیویجولی بھی اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گلی محلے کے لوگوں کو، اپنے جان پہچان کے لوگوں کو، اپنے سوشل میڈیا سرکل کو، سب کو کیا کریں گے؟ قرآن سے جوڑیں گے. جس بھی طریقے سے جو ان کو سوٹ کرے، جیسے بھی ان کو سوٹ کرے. کیا قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے؟ تو اگر کوئی چیز بابرکت ہے اور ہم اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، ہم اس کا ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے، تو برکت خود سے ہی آ جائے گی ہمارے اندر؟ نہیں آئے گی نا. تو برکت کب آتی ہے؟ جب برکت والی چیز کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں. تو اگر قرآن مجید کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا تو کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی؟ مجھے تو پکا یقین ہے اور میں اس کا روز مشاہدہ کرتی ہوں. اب لٹرلی جس وقت میں صبح قرآن مجید پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا بہترین ناشتہ کر رہی ہوں. ایک تو کھانے پینے کا ناشتہ ہوتا ہے نا، ایک ہماری روح کا ناشتہ بھی ہوتا ہے. مجھے باقاعدہ ایسے فیلنگ آتی ہے، میں پڑھتی جاتی ہوں اور میں کہتی نہیں ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، ابھی تھوڑا سا اور، ابھی تھوڑا سا اور، ابھی تھوڑا سا اور الحمدللہ جب وہ ٹارگٹ پورا ہوتا ہے، جب جا کے میرے سینے کو ایک سکون مل جاتا ہے، اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ کوئی کلاس یا کوئی لیکچر جس میں پھر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، پھر قرآن کی باتیں ہوتی ہیں. یعنی جو بھی ہمارا لیکچر ہوتا ہے اس میں قرآن و سنت سے ہی دلائل ہوتے ہیں، تو وہ قرآن کے ساتھ ہی تعلق ہوتا ہے. پھر ایک اور طرح سے دل روشن ہوتا ہے، ایک اور طرح کی خوشی نصیب ہوتی. تو ایسا شخص جو ذاتی زندگی میں بھی قرآن سے جڑا ہوا ہو اور اجتماعی زندگی میں بھی قرآن کے ساتھ معاملہ کرتا ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کے زندگی میں بے چینی اور اضطراب اور غم اور فکر، اس کے سارے معاملات اللہ کے سپرد. اس کو وقت نہیں ہوتا کہ وہ فضول باتوں پر سوچتا رہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی کا روگ بنا کے رکھ لے اور سارا وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہے. کیا جب ہم غموں کے بارے میں سوچتے رہتے تو ہمارے غم دور ہو جاتے یا اور اضافہ ہوتا ہے؟ اور اضافہ ہوتا ہے. تو غم دور کرنے کا، دکھ دور کرنے کا، تکلیف دور کرنے کا ذریعہ یہ نہیں کہ ہم انہیں ہر وقت ذہن میں تازہ رکھیں، ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے. اور قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، ہم قرآن میں سے وہ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے. شفاء للناس بھی ہے اور مومنوں کے لیے ایک اور جگہ پر آتے شفا ہے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
ہم سمجھتے ہیں یہ صرف تکمیل پہ پڑھی جانے والی آیت ہے کہ جب سب قرآن ختم ہو جائے تو ہم اس دن خوشیاں منا لیں. یہ تو روز خوش کرنے والی کتاب ہے. یہ تو روز ہمارے سوالوں کا جواب ہمیں دیتی ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. روز کلاس میں آتے ہوئے خوش ہونا چاہیے, روز کا نیا سبق پڑھ کے خوش ہونا چاہیے, روز پڑھا کر خوش ہونا چاہیے. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں, جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس قرآن سے مرتے دم تک تعلق نہ چھوٹے, تاکہ یہ قرآن قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے لیے انس کا باعث ہو. وہاں وحشت ہوگی, اندھیرا ہوگا, اس قرآن کے ذریعے روشنی ہوگی. لہذا اس کو چھوڑنا نہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو سب نے مل کے مضبوطی سے تھامنا ہے, سب نے مل کے. ٹھیک ہے, تو جب مل کے تھامیں گے تو پھر وہ آپ کے ہاتھ سے نہیں جائے گی. اور پھر اس پر ساتھ ساتھ جتنا ہمارا تعلق ہوگا نا, اور نیت یہ رکھنی ہے کہ میں نے اس کے ذریعے اپنے آپ کو سنوارنا ہے تاکہ میں جنت میں داخلے کے قابل ہو جاؤں. مثلاً آپ دیکھیے کہ جیسے یہ ویڈنگ ہال ہے, ماشاءاللہ بہت خوبصورت, اتنے سے شینڈلیئر لگے ہوئے, اتنی لائٹیں ہیں, اور بہت کچھ ڈیکوریشن کے سامان ہیں. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہاں کوئی شادی ہوتی ہے تو سب لوگ کیسے کپڑے پہن کے آتے ہیں, چمک دمک والے, خوبصورت, ایک سے ایک بڑھ کے. اور اگر کوئی گندے بندے کپڑوں میں فقیر سا اندر داخل ہو جائے تو سب کیا کرتے ہیں اس کو, یہ کہاں سے آ گیا. اور ایسا ہوتا نا کہ یہ اس کے آنے کی جگہ تو یہ نہیں. یہ ہال زیادہ خوبصورت ہے یا جنت خوبصورت ہے؟ جنت خوبصورت ہے نا. تو جنت میں جانے کے لیے خود کو ڈیکوریٹ نہیں کرنا, وہاں گوٹے کناری والے کپڑے نہیں چاہیے, وہ تو وہاں سے مل جائیں گے زیادہ بہتر. لیکن جنت کی عورت کو جو ایک دوپٹہ پہنایا جائے گا, اگر اس کا ایک کنارہ بھی دنیا میں نظر آ جائے, پوری دنیا روشن ہو جائے, وہ تو بات ہی کچھ ہو. لیکن وہاں انٹری کے لیے آپ کو صاف ستھرا ہو کے جانا ہے. صرف ظاہر سے صاف ستھرا ہو کے جانا ہے یا اندر سے بھی صاف ہونا ہے؟ اندر باہر سے صاف ہونا ہے. اور صفائی میں سب سے اول ترین چیز جو ہے وہ ہے شرک سے, شرک کی نجاست سے, شرک کی گندگی سے نجات. شرک اکبر بھی اور شرک اصغر بھی. لا الہ الا اللہ جو ہے یہ شیطان کی کمر توڑ دینے والا کلمہ ہے, اگر آپ اس کو شعور کے ساتھ پڑھنے والے ہوں. شیطان کو اس سے زیادہ بری کوئی بات نہیں لگتی کہ جب لوگ توحید پر آ جاتے ہیں, اللہ والے بن جاتے ہیں. تو میں بات کر رہی تھی خوبصورت جنت میں داخلے کے لیے آپ کے اندر صفائی ستھرائی خوبصورتی بھی ہونی چاہیے. اچھا, اندر تو ہم نے پاک صاف کر لیا, ہم نے شرک ختم کر دیا, بدعات وغیرہ نفرتیں سب چیزیں نکال دی, سب کو معاف کر دیا, نکالا, اپنے دل ہلکا کیا, اور اس کے اندر توکل اور تقوی اور یقین اور انابت اور رغبت اور رہبت اور یہ ساری چیزیں اندر آ گئیں. ٹھیک ہے, ہو گیا معاملہ. ظاہر کس چیز سے خوبصورت ہوتا ہے؟ جنت میں داخلے کے لیے ظاہری خوبصورتی میں کیا چاہیے؟ اخلاق. اخلاق چاہیے, اچھا اخلاق, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ. میزان میں سب سے بھاری نیکی کون سی ہوگی؟ اچھا اخلاق. تو عبادات آپ کو جسمانی طور پر, روحانی طور پر پاک صاف کرتی ہیں, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب آپ نماز کے رکوع میں جاتے ہیں تو جتنے گناہ ہوتے ہیں آپ کے کندھوں پہ سب گر جاتے ہیں. وضو کیا کرتا ہے؟ آخری قطرے کے ساتھ آخری گناہ بھی ٹپک جاتا ہے. ہو گئی نا صفائی آپ کی, صاف ستھرے ہو گئے. اب آپ کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تاکہ جنت میں انٹر ہو سکیں. لیکن اگر آپ نے اپنے اندر باطن کی اور ظاہر کی کوئی صفائی نہیں کی تو پھر آپ کو کون جنت میں داخل ہونے دے گا؟ وہاں تو پھر کہا جائے گا پہلے اس کو صاف کیا جائے. اور آپ کو پتا ہے وہاں صفائی کی جگہ کون سی ہے؟ جہنم. جہنم ہے صفائی کی جگہ, جہاں سارے گناہ جلائے جائیں گے. اور پھر جب اللہ چاہے گا کلمہ پڑھنے والوں کو وہاں سے نکال کے جنت میں بھیج دے گا, اور ان کا نیا جسم بنے گا, اور پھر وہ جنت میں جانے کے قابل ہوں گے.
تو ہم کون سا روٹ لینا چاہتے ہیں، کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، کس طرف سے جانا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو سجا بنا کے جانا چاہتے ہیں یا پھر گندے مندے اٹھ کے چلے جائیں، اسی طرح مر جائیں اور پھر جب قیامت کے دن اٹھے تو وہاں پر صاف ستھرا کیا جائے؟ کہاں کرنا ہے؟ اسی زندگی میں، یہاں. اور وہ ہو نہیں سکتا جب تک آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ، دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ جڑ کے نہ رہیں. تو ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور عبادت کے لیے اللہ نے کتاب دی. اور کتاب کس کو فائدہ دیتی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے لیے تقوی چاہیے، تقوی چاہیے. اور ویسے بھی ہمیں آخرت کے سفر کے لیے کیا کرنا ہے؟ تقوی ساتھ لے کے جانا ہے. یہ ویسے تو سفر حج کے لیے بات کہی گئی ہے قرآن میں، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور تم زاد راہ لے لو، پس بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے. آخرت کے سفر کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہمارے ساتھ جائے گی وہ تقوی ہے. قیامت کی ہولناکی بڑی شدید ہے. قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے انسانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت سخت چیز ہے. یعنی کراچی میں کبھی زلزلہ ہاں ایک دفعہ آیا تھا جب میں پہلے یہاں کراچی میں ہوتی تھی. ڈر لگا تھا آپ کو اگر یاد ہے؟ کس کس نے زندگی میں زلزلے کا ایکسپیرینس کیا ہوا؟ الحمدللہ بہت سے لوگ تو امن میں رہے، کبھی زلزلہ نہیں دیکھا یا انہوں نے میری بات نہیں سنی تو ہاتھ ہی نہیں کھڑا کیا. زلزلہ جو ہے، جب زلزلہ تھوڑا سا بھی آ جاتا ہے نا، ایسا لگتا ہے دل باہر آنے لگا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن قیامت کا زلزلہ کیسے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا. اور وہ خافضۃ الرافعہ، وہ تہ و بالا ہر چیز اوپر نیچے ہو جائے گی، اور پھر زمین اپنے بوجھ نکال نکال کے باہر ڈال دے گی. تو اس لیے اگر ہم اس دن کی ہولناکی سے بچنا چاہتے ہیں تو جو چیز کام آئے گی وہ تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی ویسے تو تقوی وقایا سے بچنا، پرہیز کرنا، یہ سارے لٹرل لغوی معنی ہیں. لیکن آسان لفظوں میں آپ سمجھیے کہ تقوی ایک ایسی اونچی دیوار کا نام ہے جو آپ کے اور آپ کے گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے. یاد رہے گا، تقوی یہ لغوی تعریف نہیں ہے، نہ اصطلاحی تعریف ہے. کہ میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا رہی ہوں، ایک مثال دے کے سمجھا رہی ہوں کہ تقوی ایک ایسی اونچی دیوار ہے جو آپ کے اور آپ کے گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے، یعنی آپ کو گناہ نہ کرنے دے. یہ وہ کیفیت ہے، وہ طاقت ہے کہ جو آپ کو گناہوں سے روک لیتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ نے جو حکم دیا ہے، متقی انسان حکم دینے والے پر ایمان لاتے ہوئے اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے اس پہ عمل کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ منع کرنے والے پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کی وعید سے ڈرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو تقوی کیا ہے؟ ایک روک ہے، آپ کو گناہوں کی طرف نہیں جانے دیتا. آپ کے پاس پورے یعنی اسباب سب ہوتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں ادھر. نہ آپ کو گھر والے دیکھ رہے ہیں، نہ آپ کو آپ کے دوست احباب دیکھ رہے ہیں، آپ بالکل تنہائی میں ہیں، آپ جو چاہیں کریں. لیکن تقوی آپ کو وہاں بھی روک دیتا ہے کہ نہیں، یہاں اگر لوگ نہیں دیکھ رہے تو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کا دیکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا لوگوں کا دیکھنا؟ اللہ کا دیکھنا. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم بندوں کے دیکھنے سے تو ڈرتے ہیں اور اللہ کے دیکھنے سے نہیں ڈرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے اندر بھی دیکھتا ہے اور بندے تو صرف ہمارے باہر دیکھتے ہیں. تو کافی ہے یہ. اگر کوئی پانی ڈال رہا اور آگے سے گلاس ہی مڑ جائے تو پانی تو نہیں ڈال سکتا اس میں. یہی تقویٰ ہوتا ہے
روک نہیں، اس وقت میں یہاں اس لیے نہیں آئی، میں اس وقت سننے کے لیے آئی ہوں، اس لیے مجھے ادھر ادھر نہیں دیکھنا. وہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ جس کا کام ہے وہ جانے، مجھے تو اپنا کام کرنا ہے. تو بہرحال تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام. الحمدللہ اب ہماری قوم اتنی امیر ہو گئی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کے پاس کیا ہے؟ ایک جگر کا ٹکڑا ہے. ایک عدد نہیں، کئی عدد موبائل ہے. ایک پہ کہاں گزارا ہوتا ہے؟ ایک کی بیٹری چلی جائے تو پھر کیا ہو، ایک پہ کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پھر کیا ہو. میں تو ایک دن بھی اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. صرف دن کو نہیں، رات کو بھی ہوتا ہے نا. رات کو بھی ہمارے پاس، رات کو تو ماں باپ بہن بھائی سب سو جاتے ہیں، پھر آپ ہوتے ہیں، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت کون دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس موبائل پہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ انسٹاگرام پہ کیا پوسٹ کر رہے ہیں، پرائیویٹلی کیا پوسٹ کر رہے ہیں، پبلکلی کیا پوسٹ کر رہے ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے. کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سرچ کر رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں، سب اللہ کو پتا ہے. سب کچھ لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور کتنی ہی خوش قسمت یوتھ ایسی ہے کہ جس کے پاس موبائل ہے لیکن اس کا تقویٰ اس کے اور موبائل کے بیچ میں دیوار بنا ہوا ہے. مجھے غلط چیز نہیں دیکھنی، مجھے غلط چیز نہیں سننی، مجھے غلط چیز نہیں پڑھنی، مجھے یہاں سے غلط باتیں کسی سے نہیں کرنی، کسی کو فضول ٹیکسٹ میسج نہیں کرنے، کیونکہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر وہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے تقویٰ کہ اس کی نگرانی کا احساس. ہر وقت بچ بچ کے گزرنا. یہ دنیا خاردار جنگل ہے. جیسے ابی ابن کعب سے جب حضرت عمر نے تقویٰ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ایک سوال کیا ان سے کہ کیا آپ کبھی کانٹے والے رستوں سے گزرے ہیں، کانٹے والے جنگل سے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا پھر کیسے گزرے؟ کہا اپنا دامن سمیٹ کر، شمرت واجتہدت، کہ کپڑے سمٹا کر اور بھرپور کوشش کر کے. کیونکہ صرف سمٹنا کافی نہیں ہوتا، بچ بچ کے اوکھے ہو کے نکلنا پڑتا ہے. بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر ایک کانٹا کی جھاڑی سے الجھ گئے، اس کو نکالتے نکالتے ایک اور سے الجھ جائیں گے، پھر تو سلسلہ ہی چل پڑتا ہے اور زخمی انسان الگ ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کیا کریں؟ بچ بچ کے چلیں، کسی کانٹے میں نہیں الجھنا کہ جو ہمیں لے بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت وصیت کی تھی جو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا مرکز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائیں. آپ نے فرمایا، حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو. کیا کہا؟ ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو. یعنی جیسے آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کر لو. مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں، اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ انداز میں ہونی چاہیے. کسی کا دل دکھایا، سب کے سامنے کوئی بری حرکت کی تو سب کے سامنے توبہ. اسی طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں تمہیں تمہارے خفیہ اور ظاہر ہر معاملے میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. خفیہ اور ظاہر ہر معاملے میں تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اس کو ڈھال بنائے رکھنا. فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کہ جو انسان دنیا میں گناہوں سے بچ بچ کے چلتا ہے اور یہ طاقت اس کو اللہ کے ذکر سے آتی ہے، اللہ کی کتاب سے آتی ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے آتی ہے کہ یہ بچ سکتے تو ہم نہیں بچ سکتے. تو اس کے 4 فائدے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں بتا دیے. ایک سورت کے اندر 4 فائدے بتا دیے. نمبر 1، مشکل سے نکلنے کا راستہ. اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے تو اپنا محاسبہ کریں کہ کون سا گناہ کر رہی ہوں، اس گناہ کو چھوڑ دیں، آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی. اللہ اکبر.
سورۃ الطلاق میں اللہ سبحانہ وتعالی کا سچا قول ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. آپ آسانیاں چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور وہ اس کتاب کو پڑھ کر آتا ہے. یعنی جو تقوی اختیار کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ دکھا دے گا. جو بھی کام وہ شروع کرے گا رکاوٹیں آئیں گی، لیکن اللہ کے تقوی کی مدد سے نجات اور نکلنے کا رستہ مل جائے گا. تو مشکلات سے نکلنے کا حل کس میں ہے؟ تقوی میں. اکثر لوگ آتے ہیں ہماری زندگی میں فلاں پرابلم ہے، فلاں بڑی مشکل ہے، فلاں بڑی مشکل ہے. گناہ چھوڑ دیں، گناہوں اور اپنے بیچ میں دیوار حائل کر دیں. کوئی حرام تعلق ہے اس کو چھوڑ دیں، کوئی حرام کھا رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، کوئی غیبت کی عادت ہے اس کو چھوڑ دیں، کوئی کسی کو ستا رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، کسی کا حق مار رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، کسی کی جائیداد آپ کے ہسبینڈ نے بہنوں کی غصب کی ہوئی ہے ان کا حق دلوائیں. اللہ آپ کی مشکلات آسان کر دے گا. بیمار ہے تو شفا مل جائے گی، روزگار کا مسئلہ ہے تو آسان ہو جائے گا. کوئی بھی مشکل ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ میری بات نہیں ہے. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. دوسری چیز، دوسرا فائدہ، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا، وہاں سے رزق آئے گا. سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا، سوچ بھی نہیں آئے گی اس کی، ادھر سے دروازہ کھل جائے گا. یہ بھی تقویٰ کا نتیجہ ہے. یعنی انسان کی امیجنیشن، اس کے تصور، اس کے تخیل، اس کی سوچ سے بڑھ کر روزی دے گا، اور وہاں سے دے گا کہ جہاں سے ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کو امید ہوتی ہے کہ میرا یہ کام چل جائے گا، بزنس فلرش کر جائے گا، یہ جاب بڑی اچھی ہے، فلاں جگہ سے فلاں رشتہ دار دے دے گا، فلاں نہیں، اس کو ان سب سے الگ ہی کہیں اور سے مل جائے گا، رزق کی کمی نہیں آئے گی. تیسرا فائدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور چوتھا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا، گناہ ختم ہو جائیں گے اور اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا. يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یعنی تقوی سے سارے گناہ معاف اور بڑا اجر، اس دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی. آپ میں سے کس کس نے سورت مریم کی تفسیر پڑھ رکھی ہے؟ الحمدللہ. سورت مریم اللہ کی رحمت کی سورت ہے. اس کا آغاز اللہ کی رحمت کے ذکر سے ہوا ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے اس کے بندے زکریا پر. تو رب کی رحمت عبدہ زکریا پر ہوئی. لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 60 کے قریب رحمت کے اسباب بیان کیے ہیں جو توحید سے شروع ہوئے اور بہت سے اعمال پر مشتمل ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب رحمت تقویٰ ہے، یعنی جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے اس کو. اچھا یہ بتائیے کہ قیامت کے دن آپ کو یقین ہے کہ آپ کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، یا ایسے ادھر ادھر سے چھپ چھپا کے نکل جائیں گے، کہیں غائب ہو جائیں گے؟ پکا یقین ہے؟ جی ہاں، ہم سب نے قیامت کے دن اپنے رب سے ملنا ہے. کیوں ملنا ہے؟ پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اسی نے سب کچھ دیا نا، اسی نے ہی حساب لینا ہے. اصل حساب تو وہاں ہوگا، اصل آڈٹ تو وہاں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا
جس سے اس کا رب کلام نہ کرے. اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک سے بات کرے گا. کلام کرتے وقت اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، بیچ میں کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا، کوئی تیسرا نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کو اس کے گناہ دکھائے گا، یہ کیے تھے. اور انسان کیا کہے، اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا، یہ تو کسی اور نے کی. دنیا میں تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، غلطی اپنی ہوتی ہے، نام کسی کا در دیتے ہیں، فوراً کسی کو بلیم کر دیتے ہیں، یہ تو اس کی وجہ سے ہوا. وہاں کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ فلاں کا قصور ہے اور فلاں کا ہے، ایکسپٹ کرنا پڑے گا. اور سامنے جہنم دیکھ رہی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ اگر یہ حال ہے تو پھر آگ سے بچنے کی فکر کرو. کہ کھجور کا پوری کھجور بھی نہیں، آدھا ٹکڑا ہی صحیح، اس کا ٹکڑا ہی دے کے کسی کو صدقہ کر کے تم جہنم سے بچ سکو تو بچو. تو سب نے ملنا ہے، سب نے پیش ہونا ہے. تقوی والے کیسے پیش ہوں گے، اس کا خوبصورت منظر سورۃ مریم میں ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے. کتنی بڑی عزت ہوگی. یعنی کوئی کسی طرح آ رہا ہے، کوئی کسی حال میں، کوئی لڑکھڑا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کچھ حسرت کا شکار ہے، اور متقی لوگ مہمان بنے ہوئے ہیں رحمان کے. آپ کیا چاہتے ہیں، کیا بن کے جائیں رحمان کے پاس؟ جب آپ کسی کے گھر میں مہمان بن کے جاتے ہیں تو آپ کی کتنی عزت ہوتی ہے. تو اگر دنیا میں اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیے، حرام کام چھوڑ دیے، نافرمانیاں چھوڑ دی، چھپے اور کھلے سب جگہ، حدود تو پتہ چل گئی نا قرآن و سنت میں. نہیں پتہ چلی تو مزید بخاری کا کورس کریں اور حدیثیں جانیں اور پتہ چل جائے گا اور بھی تفصیل. تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ وہاں مہمان بن جائیں؟ لیکن یہ صرف متقی لوگوں کو ہی نصیب ہوگا. اور وفد جو ہوتا ہے نا، جیسے شاہی وفد ہوتے ہیں، ڈیلیگیشن جس کو کہتے ہیں، مہمان خاص، خاص مہمان، عربی میں اس کو وفد کہا جاتا ہے. تو متقین رحمان کے خاص مہمان بن کر رحمان کے سامنے آئیں گے اور رحمان کے سامنے پیش ہوں گے. رحمان ان سے خوش ہوگا، ان کی عزت کرے گا. یہ تقویٰ کا فائدہ ہے. سورۃ مریم میں ہی ایک اور فائدہ بھی بتایا گیا، اور وہ ہے قیامت کی ایک ہولناک تصویر کے بعد. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے ہر ایک اس پر وارد ہونے والا ہے. کس پر؟ جہنم پر. جہنم سے گزریں گے. یہ آپ کے رب کے ذمہ حتمی اور طے شدہ فیصلہ ہے. کیسے گزرنا ہے سب نے؟ کس کے اوپر سے گزریں گے؟ پل صراط سے. تیز دھار پل ہے، جہنم پر نصب ہے، جس کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہے، باریکی بال سے زیادہ ہے. سب نے اس پر سے گزرنا ہے. جب پل صراط پر سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا تو پیغمبر بھی سہمے میں ہوں گے، رب سلم رب سلم پکار رہے ہوں گے. کچھ لوگ وہاں آندھی اور طوفان کی طرح گزریں گے، کچھ بجلی کی طرح گزریں گے، جیسے بجلی چمکتی ہے نا، کچھ پلک جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے، کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزریں گے. لوگ مختلف طریقے سے گزریں گے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کھڑے ہی نہیں ہو سکیں گے، چل ہی نہیں سکیں گے. جیسے بچہ بیٹھ کر چلتا ہے نا، گھٹنوں کے بل کرال کرتا ہے، ایسے چل کے گزریں گے. اور کچھ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یتقلبون علی الصراط، وہ پل صراط پر لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے، ایسے ایسے کر کے. لوٹ پوٹ ہونے کا مطلب پتہ ہے نا، جیسے کسی کو شدید پیٹ میں درد ہو تو لوٹ پوٹ ہو رہا ہوتا ہے درد سے، یا جیسے کسی بچے کو کوئی باپ مارے تو وہ کیسے ادھر 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 ہو رہا ہوتا ہے. بڑا مہیب منظر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا سب نے گزرنا ہے، اور ہر کوئی اپنی نیکیوں کے مطابق ہی وہ پار کرے گا، یہ گناہوں کے مطابق. اگلی آیت میں بتا دیا گیا کہ نجات پانے والے لوگ کون ہیں، کون بچ کے نکل جائیں گے. جو دنیا کے اس سفر میں دنیا کی آلائشوں سے بچ کے نکل گئے. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا،
پھر جنہوں نے تقوی اختیار کیا انہیں ہم نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ نجات ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا ہوگا، اور جن کا حال یہ تھا دنیا میں کہ کوئی گناہ کا موقع سامنے آیا تو اللہ کا خوف یاد آ گیا، اللہ کی یاد آ گئی، جہنم کا منظر سامنے آ گیا اور وہ اس گناہ سے بچ کے نکل گیا کہ مجھے اس میں نہیں پڑنا۔ ایسے لوگ پل پار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور سامنے پھر جنت ہوگی، سارا سفر آسان ہو گیا۔ جس نے دنیا کا یہ سفر اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا اس کے لیے جنت کے داخلے کا سفر بہت آسان ہو جائے گا اور وہ جنت کے وارث بن جائیں گے۔ یہ بھی سورۃ مریم میں آتا ہے، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہوتا ہے۔ اب جنت کے وارث بن گئے آپ کو کوئی وہاں سے نکال نہیں سکتا، ہمیشہ کی جنت۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین، وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اچھے کاموں کا نتیجہ یہاں بھی اچھا نکلے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، اور متقین کے لیے کیا ہی اچھا گھر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، متقین کا گھر سب سے اچھا ہے وہاں، اور وہ ہے جنت۔ اور پھر دنیا میں کیا فائدے ہیں تقویٰ کے؟ سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے، حقیقی ایمان، اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، پر لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ تو دنیا میں بھی انسان پر بہت سی جو شامتیں آتی ہیں ان کے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایمان لانے اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے ہم ان کے لیے خیر عام کر دیں گے اور ہر جانب سے اس کا حاصل کرنا ان کے لیے آسان کر دیں گے، ان کو ہر طرح کی خیر ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ ہمیں بعضوں کے شدید خواہش ہوتی ہے نا کوئی غلط کام کرنے، لیکن اللہ کے ڈر سے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بھی شر کو دور کر دیں گے۔ پھر اللہ کی دوستی ملتی ہے، واللہ ولی المتقین، اللہ کا ساتھ ملتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کی محبت ملتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ہدایت ملتی ہے، هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، خوف اور غم سے نجات ملتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کن کے لیے خوف اور غم نہیں ہوگا؟ جو ایمان لا کر تقوی کی روش اختیار کیے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ آپ نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، کوئی بھی ہوں، اور کہیں بھی ہوں، دنیا کی کسی بھی جگہ پر، اگر ان کے اندر تقوی ہے تو قیامت کے دن وہ آپ کے قریب ترین ہوں گے۔ پھر قیامت کے دن کی تکلیف اور غم سے نجات ملے گی، قیامت کے دن کامیابی ملے گی۔ ان للمتقین مفازا، آخرت کے درجات کی بلندی ہوگی۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، جنت میں داخلہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو اکثر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق، تقوی اندر اور اخلاق باہر۔ اب کیسے تقوی اٹین کریں؟ تقوی کے تقاضے کیا ہیں؟ جو متقی ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کی عبادت بڑھا دیجئے، یہ تقوی بڑھانے کا سبب ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، روزے رکھنا تقوی بڑھانے کا سبب ہے۔ جیسے رمضان آ رہا ہے، دورہ قرآن وغیرہ ہوگا اور روزے رکھیں گے تو لعلکم تتقون، اس کا تو مقصد ہی تقوی پیدا کرنا ہے۔
اور پھر فرائض اور نوافل کی ادائیگی، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، گناہوں کو چھوڑنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کوئی نفل پڑھنے سے عبادت گزار ہوتے ہیں اور اس کے بعد اٹھ کے چاہے لوگوں سے لڑائی جھگڑے کریں. نہیں، غلط کام چھوڑو گے سب سے زیادہ بڑے متقی بن جاؤ گے. اور اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑنا، صرف دنیا کے نقصان سے نہیں، حرام کاموں کو اللہ کے ڈر سے چھوڑنا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. اب نظروں کی حفاظت، راستہ جاتے ہیں، آنا جانا تو ہوتا ہی ہے، مردوں سے بات چیت کرنی پڑتی ہے تو ان کو گھور گھور کے نہیں دیکھنا، بل بورڈز کو گھور گھور کے نہیں دیکھنا، وہ ویسے بھی اصلی شکلیں نہیں ہوتی، فلٹر کر کر کے خوبصورت بنائی ہوئی ہوتی ہیں. پھر اسی طرح انسٹاگرام پہ اور موبائل فون کے اوپر طرح طرح کی تصویریں، اس کی اس کی، لوگوں کے نقش و نگار دیکھتے رہنا، فضول وقت ضائع کرنا، اس کی بھی ضرورت نہیں. اور اپنے باطن کی بھی حفاظت کرنا، اپنے خیالات کی حفاظت کرنا. ابن تیمیہ کہتے ہیں آپ اپنے باطن کو اچھا کر لیں، اللہ ظاہری چیزیں اچھی کر دے گا. آپ اندر سے خوبصورت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو باہر سے بھی خوبصورت کر دے. جن لوگوں کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے ان کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، ان کا دیکھنا ہی کچھ اور ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہے، غیر سنجیدگی سے بچنا ہے، سنجیدہ طرز عمل اختیار کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. پھر اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے 5 باتیں ہیں. لوگوں سے زیادہ گھل مل کے ہر وقت رہنا، کبھی تنہا نہ ہونا، کبھی غور و فکر نہ کرنا، خواہش پرستی، غیر اللہ سے دلی تعلق زیادہ رکھنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا. یہ 5 چیزیں دلوں کو خراب کرتی ہیں. پھر دل کے دین پر جمنے کی فکر رکھنا. پھر گفتگو میں تقویٰ، کس کس چیز سے بچنا ہے. سب سے پہلے تو زبان زیادہ استعمال ہی نہیں کرنی، زیادہ نہیں بولنا سوائے خیر کی باتوں کے، لا یعنی باتیں نہیں کرنی، دوسروں کی باتوں میں شامل نہیں ہونا. صحابہ کرام شعر بولا کرتے تھے، جاہلیت کے کاموں کا تذکرہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خاموش رہتے، کبھی کبھی ان کے ساتھ مسکرا دیتے تھے. لیکن ہمارے تو اندر ایک مچل رہی ہوتی ہیں باتیں، اور جب تک ہم اپنی باتیں کہانی نہ سنا چکے ہم چپ ہی نہیں ہوتے. اور دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ زیادہ نہیں شریک ہونا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر وقت بزنس کی بات، ہر وقت پیسے کی بات، ہر وقت دنیاوی کامیابیوں کی باتیں، اس سے بھی بچنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب بعد کے زمانے میں، یعنی آخری ٹائم پر، اینڈ ٹائمز میں، ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے، ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی. تم ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا جن کی سب سے بڑی فکر دنیا ہو. بے شک اللہ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں جو آخرت کی فکر کرتے ہوں. صحابہ کیا کہتے تھے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا اجلس بنا نؤمن ساعہ، ہمارے ساتھ بیٹھو ایک گھڑی ایمان لے آئیں، یعنی ہم ایسی باتیں کریں کہ ہمارا ایمان بڑھ جائے. پھر اسی طرح لباس میں تقویٰ، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. کچھ لباس متقین کے لیے مناسب نہیں ہوتے، اسکن ٹائٹ پجامے، ایسی پینٹس جو مردوں سے مشابہت رکھتی ہوں، اور پھر ایسا لباس، ہیئر کٹ، ان سب چیزوں میں مردوں کی مشابہت. پھر اسی طرح وہ لباس جو دنیا داری ظاہر کریں کہ آپ کے پاس بہت دنیا ہے، ان سے بھی پرہیز کرنا. دنیا کی زائد زیب و زینت کو ترک کرنا. سادگی تقویٰ بڑھانے کا سبب ہوتا ہے. غافل کرنے والی زینت سے بچنا. پھر کھانے پینے میں تقویٰ، حلال اور پاکیزہ کھانا، شک والی چیز چھوڑ دینا، ضرورت سے کم کھانا، مومن کی طرح کھانا، طرح طرح کے کھانوں سے بچنا. یعنی بیک وقت کئی ڈشز ٹیبل پر رکھ کے اس کو انجوائے کرنا، یہ بھی درست نہیں. نعمتوں کے ہونے پہ آخرت کو نہیں بھولنا. پھر معاملات میں تقویٰ، لوگوں سے لین دین، حساب کتاب، بزنس، کام کا لینا دین، ان سب چیزوں میں اللہ کا خوف. لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، آپس کے تعلقات کو درست رکھنا، رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھنا، زبان کی حفاظت، درست بات کرنا، صلہ رحمی کرنا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرنا، خادموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے لیے وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہتے ہیں، غصہ پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنا، اپنے شر سے لوگوں کو بچانا،
تقوی والوں سے دلی دوستی رکھنا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن متقی لوگوں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اور اگر کوئی تقوی کی نصیحت کرے تو اس کو قبول کرنا اور تقوی کے حصول کے لیے دعا کرنا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون. اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. یا اللہ پاک سب بہنوں کا آنا، سیکھنا، سمجھنا، محنت کرنا قبول فرما. یا رب العالمین جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا، اس میں اپنا وقت، مال اور جان لگائیں، اللہ ان کو اس کا کئی گنا بڑھا کے بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمانا. اللہ ہمیں نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والا بنا اور شر کے کاموں سے دور رہنے والا بنا. اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ ہماری نسلوں کو ہدایت پر قائم رکھنا. اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.